أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 231 231. اور اللہ کی آیتوں کو مذاق میں نہ لو اور اللہ کے احسان، اللہ کی کرپا کو جو تمہارے اوپر ہے اور اس کتاب اور اس حکمت یعنی بدھیمانی کی بات کو یاد رکھو جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. And do not take the verses of Allah in jest, and remember the favor of Allah upon you, and what He has revealed to you of the book and wisdom by which He instructs you, and fear Allah and know that Allah is knowing of all things. یہ 231 نمبر آیت کا آخری آدھا حصہ ہے. پیچھے سے فیملی میٹر کی بات ہو رہی ہے اور یہ 2 صفحے میں جو بات ہوئی اس کا کنکلوژن ابھی اور آگے بھی ہے باتیں. کنکلوژن صرف 2 ورڈ میں ہے. ایک کیا؟ فیملی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ یا تو اچھے سے رہو، رسپیکٹ کے ساتھ اسے رکھو، اس کے رائٹس اور ادھیکار دو. نہیں رکھنا چاہتے ہو تو رسپیکٹ کے ساتھ، اگر کوئی واقعی مجبوری ہے تو سمجھتے ہو کہ اگر ہم ساتھ میں رہیں گے تو ایک دوسرے کے رائٹس اور ادھیکار نہیں دے پائیں گے، گنہگار ہوں گے، تو عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اس کو اپنے سے الگ کر دو بس. اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ 3 چیزیں اس آدھے حصے میں بیان ہوئی ہیں. نمبر 1، اللہ کی باتوں کو مذاق میں نہ لو. اللہ کون ہے؟ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو اور کیا ہے وہ، تو کبھی بھی اس کی بات کو مذاق میں لینے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فیملی لائف کا ایک رول بیان کر رہا ہے اور تم اس کے اگینسٹ میں جا رہے ہو. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یہ رائٹ سے جو راستہ ہے نا، یہ صحیح راستہ، ادھر سے جائیے، اور آپ بولتے ہیں نہیں میں لیفٹ سے جاتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے میری بات کا مذاق بنا لیا. اور مسلمانوں نے اس معاملے میں 99% اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اور جو کچھ طلاق کے بارے میں بے عزتی، رسوائی ہوئی ہے، یہ سب مسلمانوں کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. نہیں میں ہنس رہا تھا، مذاق میں بول دیا. میں مذاق کرنے کے لیے طلاق ہی کے الفاظ ہیں کیا؟ دوسری چیز آپ دیکھیے، بہت سے لوگ بولتے ہیں 100 بار تم کو طلاق.
ایسا بھی لوگ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا کہ انی طلقت امراتی 100 مرۃ، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ طلقت منک بثلاث، 3 طلاق سے وہ تم سے جدا ہو گئی، اور 97 طلقۃ اتخذت بها آیات اللہ ہزوا، 97 طلاق جو تم نے دی ہے وہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا ہے تم نے. اچھا، اللہ کی آیت کا مذاق اڑانا یہ بھی ہے کہ اللہ نے بولا ہے کہ ایک بار میں ایک ہی دو، اگر مجبوری ہے تو، تاکہ پھر سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے. لیکن ایک بار میں 3 دیا، یہ بھی اللہ کی آیت کا مذاق بنانا ہے. اچھا، آپ سنتے ہوں گے اکثر لوگوں کو جب ان کو قرآن کی کوئی بات بتائی جائے یا حدیث کی کوئی بات بتائی جاتی ہے، خاص طور سے جھگڑوں میں، تو کیا بولتے ہیں؟ بڑا اللہ رسول والا بن رہے ہیں، بڑا اللہ رسول قرآن حدیث آپ کو یاد آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات کا مذاق اڑانا ہے. اور جس نے اللہ رسول کی بات کی مذاق اڑا دیا وہ اسلام سے نکل گیا، وہ کافر ہو گیا. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہی ہے کہ اللہ کا احسان جو تمہارے اوپر ہے، جو کرپا ہے اس کی، اس کو یاد رکھو. اللہ کا احسان کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے احسانات، اس کی نعمتیں، اس کی کرپائیں آدمی گن نہیں سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت، اسلام کی نعمت. اگر کوئی پرائم منسٹر بھی ہے آج اور وہ کفر کی حالت میں مرا تو کہاں جائے گا؟ وہ مرتے ہی وہ جہنم میں جائے گا نا. لیکن اگر کوئی شخص مزدور ہے اور وہ اسلام پر ہے تو مرنے کے بعد تو اس کی جنت ہے نا. اس لیے کہا کہ اللہ کا جو احسان اور اس کی نعمت ہے اس کو یاد رکھو. اور اسی میں انکلوڈ ہے کہ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، یہ جو کتاب اتاری ہے اور جو حکمت دی ہے، یعنی سنت، بدھی کی باتیں، دانائی کی باتیں، جس کے ذریعے تم کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، صحیح مارگ دکھا رہا ہے، اس کو بھی یاد رکھو. کیوں؟ جہاں اس کو یاد نہیں رکھو گے نا وہیں جا کے گڈھے میں گرو گے تم. تو آج دیکھ لیجیے آپ، فیملی لائف تباہ کیوں ہو رہی ہے؟ طلاقیں کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے اتنی طلاقیں ہوتی تھی کیا؟ نہیں ہوتی تھی. کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو ہم نے چھوڑ دیا. یاد ہی نہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اور آخری بات، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو مطلب اللہ نے جو کہا ہے وہ کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یاد رکھو کہ ہر چیز جو تم کر رہے ہو، تم بول رہے ہو، ایون کہ تم سوچ رہے ہو، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ لکھوا رہا ہے. اور قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں دے گا ایک لکھی ہوئی تمہاری پوری زندگی کی ریکارڈ، اور کہے گا اقرأ کتابک، پڑھ لو، جو زندگی بھر جو تم نے کیا ہے یہ اس میں ریکارڈ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی آیتوں اور اس کی باتوں کو سیریسلی لینے کی توفیق دے، اور اس بات کا احساس کرنے کی توفیق دے کہ اسلام اور ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے ہماری زندگی کے لیے. اور فیملی لائف کو اور پوری لائف کو، ہماری پوری زندگی اور جیون کو اس کے ہدایت اور اس کی باتوں کے حساب سے جینے کی توفیق نصیب فرمائے.